کیسے اللہ اس نظام کو چلاتا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے جو ہواؤں کو یرسل الریاح فتثیر به سحابا، وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں یوں چلتی ہے اور اللہ اس ہواؤں کو اوپر کی طرف لے کے، وہ سمندر کے اوپر پڑتی ہے، اس سے ایک بھاپ نکلتا ہے، اس بھاپ کو اللہ آسمانوں کی طرف لے کے جاتا ہے، آسمان کی طرف پہنچ کر پھر اس میں اتنی ٹھنڈک اللہ پیدا کرتے ہیں کہ -0 پر پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ اتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے کہ اس بھاپ کو، وہ جو صحابہ ہے، فتر الودق، کیا فرمایا؟ پھر تم اس کو دیکھو گے، اس بھاپ کو دیکھو گے جو کیا بن چکا ہے، وہ پہاڑوں جیسے بن چکا ہے، وہ بادل بن چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ آسمان میں آپ جب جا رہے ہوتے ہیں جہاز میں، تو آپ جب بادلوں کو نیچے دیکھتے پہاڑوں کی طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پہلے سے فرما دیا وہ پہاڑوں کی طرح ہے، اس پہاڑ تہ بتہ وہ پہاڑ ہے، اور یہ ایک ایسے نہیں کہ یوں پہاڑ، بلکہ یوں اللہ نے نہیں، یہ تہ بتہ ہے، تہ بتہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے میرا اللہ کتنی صفائی کے ساتھ اس بارش کی صفائی کو بیان کر رہا ہے کہ 1500 سال کی تحقیق گزری بارش کے اوپر، لیکن قرآن کو نہیں جھٹلا سکا۔ میں آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور آپ حیران نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر سال اتنی بارش برساتا ہے، جب ایک سال آج کے اس 2024 میں اللہ جتنی بارش برسائے گا اگلے سال بھی اتنی ہی بارش برسائے گا، کمی کوتاہی نہیں ہوگی اللہ سے۔ حدیث سنی ہے کبھی؟ یہ سنی کبھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جس سال بارش برساتا ہے ہر سال اتنی بارش برساتا ہے، پہلے سال 2023 میں جتنی بارش ہوئی ہے اتنی ہی 2024 میں بارش۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کبھی تو ہمارے ہاں بارشیں زیادہ ہوتی کبھی کم ہوتی، پھر اللہ فرماتا ہے ہاں میں کیوں کم کرتا ہوں زیادہ کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے اگر جہاں پر لوگ اچھے ہو تو میں بارشوں کو ان کی طرف بھیج دیتا ہوں، جہاں لوگ اچھے ہو وہاں ان کے اعمال ٹھیک ہو تو میں بارشیں ان کی طرف بھیجنا شروع کر دیتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی نظر نہیں اچھا تو پھر میں ان بارشوں کو جنگل اور بیابان میں کر دیتا ہوں، مخلوق کو اس سے محروم کر دیتا ہوں۔ آج سائنس تحقیق کر رہی ہے، کہتے ہیں ہاں خدا کی قسم کہتی ہے سائنس تحقیق یہ کر رہی ہے کہ اللہ اتنی ہی بارش برساتا ہے، جس سال 2024 میں جتنی بارش ہوئی اس سے ایک قطرہ بھی اوپر نہیں ہو سکتا نہ نیچے ہو سکتا، اگر تھوڑی سی بارش بھی اوپر ہو گئی کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ کون ہے وہ ذات اور بتانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تبارک و فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان پہاڑ جیسے بادلوں سے وہ کیا نکلتا ہے؟ قطرے نکلتے ہیں۔ وہ قطرے ایسے نہیں نکلتے ہیں کہ بس ہم نے یوں دیکھ لیا وہ دیکھو بارش برس رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پھر میں نے وہاں سے جب وہ نکل رہا تھا وہ الذی یرسل الریاح فتثیر به سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء وجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم، فرمایا وہ کیسا بارش برساتا ہے، آسمانوں کی طرف لے کر جاتا ہے ہوا کو اور اس بھاپ کو اوپر کی طرف لے کے جا کر سمندر اور بیابان اور دریاؤں ان سب سے، اور وہاں جا کر تہ بتہ کر دیتا ہے۔ تہ بتہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہاں ایک بجلی پیدا کر دیتا ہے، وہ بجلی اتنی تیزی کے ساتھ آپ جو بجلی کی کڑک کی آواز سنتے ہیں صواعق، یہ جو بجلی کی آواز ہے یہ بجلی کی آواز ایسی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ فرشتے کے پاس ایک کوڑا ہے جو بادلوں کو ہنکاتا ہے، ہنکاتا صرف نہیں ہے بلکہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ مارتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ دنیا میں اگر وہ بجلی گرتی ہے تو سورج سے 2000 زیادہ اس کا پاور ہوتا ہے، سورج سے 2000 گنا زیادہ اس کا پاور ہے۔ اتنی تیزی اس بجلی کے اندر، اتنی خطرناک وہ تپش ہوتی ہے اور اتنی گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ جب یہ سارے اوپر کی طرف جاتے ہیں پہاڑ، وہاں پہاڑ جیسے جو ہے بادل بنتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھماتا ہے، یوں گھماتے ہیں، یہ اتنی تیزی کے ساتھ گھومتے ہیں کہ اس سے کیا بن جاتے ہیں؟ اولے بن جاتے ہیں، -0 پر پہنچ جاتا ہے، یعنی وہاں کوئی گرمی نہیں ہوتی ہے، -0 پر پہنچ جاتا ہے اور یہ گھومتا ہے، جتنا مائنس زیادہ اس پہ رہے گا اتنا یہ اولا اتنی بڑی شکل میں آیا۔ امریکہ میں ایک دفعہ اسی طرح جو ہے وہ اولے پڑے، ایک دانہ تقریباً کہتے ہیں 7 اس کا تھا، یعنی 1 کلو سے 3% کم تھا، ایک کلو کا ایک دانہ جو ہے اولوں کا گرا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اتنا بڑا دانہ یہ وہاں بنتا ہے، آپ کبھی اولوں کو توڑ دینا تو اس کے اندر آپ کو وہ سارا چکر نظر آ جائے گا کہ کتنی مرتبہ اس نے چکر مارا ہے۔
وہ سارا نظر آ جائے گا۔ سائنس تو اب کہتی ہے نا کہ بھائی یہ اولے یوں بنتے ہیں، ہوا یوں، یہ 3 قسطوں پر یہ چیزیں بنتی ہے۔ ہمیں تو آسانی سے بارش مل جاتی ہے اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں بارش برس رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک قدرت کام کر رہی ہے، اور وہ قدرت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات جمع ہو جائے، سارے مخلوق جمع ہو جائے اور ساری چیزیں جمع ہو کر سب جو ہے سائنس کی ساری تحقیقیں جمع ہو جائے، اللہ کی قدرت کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ اس طرح بارش برسائے کہ جتنی بارش آج برسائیں گے اتنی بارش کل برسائیں گے۔ ساری کائنات میں برابر بارش برسانے والے ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ امن خلق اٹھائیں، اس کی پہلی آیتوں کو پڑھیں، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا اللہ اپنی قدرتوں کی اظہار کرنے کے بعد کیا فرما رہے، کون ہے جو تمہاری فریادوں کو سننے والا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا تمہاری فریاد کو۔ اس بارش کو اللہ اس انداز سے تو یہ اگر اولا اس پاور کے ساتھ ہمارے اوپر گر جائے تو ہماری گاڑیوں کی شیشے ٹوٹ جائے، ہمارے گھر برباد ہو جائے۔ لیکن کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، ایک اولا 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے گرتا ہے، 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے۔ یعنی اگر یہاں سے اب میں گاڑی میں بیٹھوں اور میں ایک دفعہ کیا کر لوں، پشاور پہنچ جاؤں، تو وہ اولا 3 مرتبہ پشاور پہنچ چکا ہوگا۔ اگر میں 120 پر چلاؤں نا، اگر میں 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے کوئی چیز نہیں چلے گی سوائے جہاز کے، اتنی تیزی کے ساتھ ہی گرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا، میں نے سورج کو بھی تو پیدا کیا ہے، تم فکر نہیں کرو۔ اس اولے کو سورج کیا کر لیتے، تپش دے دیتا ہے، اس کو چھوٹا کر دیتا ہے، چھوٹا کرتے کرتے آتا ہے وہ اتنا زیادہ، اگر تپش زیادہ ہو جائے تو وہ اتنا زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بارش کا ایک قطرہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ بارش کے قطرے میں بھی بڑا پاور ہے گرنے کے لیے، اگر وہ گر جائے تو انسان کی سر کی کھوپڑی وہ ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ نے پھر اس کے اندر لہریں پیدا کر دی ہوا کی، وہ ہوا ان کو جم دیتے ہیں، جمپ آ کر وہ بارش کا قطرہ تھوڑا سا رک جاتا ہے، پھر آتا ہے جمپ، رک جاتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ کے ساتھ ایک انسان کے چہرے پر لگ کر اللہ بتاتا ہے کہ میں تم پر کتنا بڑا مہربان ہوں۔ اس بارش کے قطرے کو 500 کلومیٹر کی رفتار سے میں نے بھیجا، لیکن تیرے چہرے کی طرف جو میں نے بھیجا، تیرے جسم کی طرف بھیجا، تیرے کھیتوں کی طرف بھیجا، تو میں نے نرم کر دیا، کیونکہ میں تم پر سب سے زیادہ مہربان ہوں۔